سانحہ جڑن والا بہت ہی دردناک اور بہت ہی افسردہ، کیونکہ اس میں دو مذاہب کی پاک جگہوں اور پاک کتابوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، جو کہ ناقابل برداشت ہے اور قابل مذمت ہے۔ اس سانحہ سے ہمیں ایک بات نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، مسیحی مسلم رابطہ توڑنے کے لیے، اور اس سازش کو ہم نے ناکام بنانا ہے، انتظامیہ کے ساتھ مل کر اور خود پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر کے۔ اس سانحہ کے بعد میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں، جب ہم مولانا حضرات سے بات کرتے ہیں، جب ہم گورنمنٹ کے آفیشل سے بات کرتے ہیں، تو اکثر ایک لفظ سننے میں آیا ہے، اور وہ ہے اقلیت، کہ پاکستان میں رہتے ہوئے مذہب کی بنیادوں پر جو تھوڑے لوگ ہیں ان کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی بنیادوں پر کسی کو اقلیت کہنا یہ نامناسب ہے، کیونکہ جب ہم مسیحی لوگ، ہندو یا سکھ یا دیگر عقائد کے لوگ اپنے لیے اقلیت کا لفظ سنتے ہیں تو محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے دوسرے درجے کے پاکستانی ہیں۔ میری استدعا ہے، میری درخواست ہے، میری گزارش ہے کہ ہمیں اقلیت نہ پکارا جائے، بلکہ ہمیں پاکستانی مسیحی کہہ کر پکارا جائے، یا جو دوسرے عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پاکستانی ہندو کہا جائے یا پاکستانی سکھ کہا جائے۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس نقطہ کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمیں جب بھی پکارا جائے ہمیں پاکستانی مسیحی کہا جائے، کہ پاکستانی مسیحی جو ہے وہ پاکستان کے حصے دار ہیں، کیونکہ پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو سنوارنے میں، پاکستان کی ترقی میں مسیحی پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا اور اعلیٰ کردار رہا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہمیں پاکستانی مسیحی کہہ کر پکارا جائے، جلسوں میں، اسکولوں میں، اداروں میں، اور بلکہ پورے پاکستان میں ہمیں پاکستانی مسیح کہہ کر پکارا جائے۔ بہت بہت آپ سب کا شکریہ۔